بسم اللہ الرحمن الرحیم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين۔ چلو اس کی طرف جس کو جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس 3 شاخوں والے سائے کی طرف، نہ اس کی چھاؤں میں ٹھنڈک ہوگی اور نہ آگ کے شعلوں سے بچائے گا، بلا شک وہ محلوں جیسے شعلے اگلے گا، گویا وہ زرد اونٹ ہوں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ جس یقینی عذاب کو جھٹلا رہے ہو، ذرا سوچو کہ وہ آ گیا ہے، کیونکہ اس نے آنا ہے۔ جب وہ آ جائے گا اور تم سے کہا جائے گا کہ اب انطلقوا، اب چل پڑو، اب چلو اس کی طرف جس کو تم کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ آپ توجہ فرمائیں، اب یہاں سے خود قیامت کے دن کے حوادث کا بیان شروع کر دیا گیا۔ پہلے چند مثالیں دی گئی اللہ کی قدرت کی اور کہا گیا ان میں غور کرو تاکہ تم یہ جھٹلانے والی بیماری سے تمہیں شفا مل جائے اور قیامت کو جھٹلانا چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد اب ان آیات سے خود قیامت کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے مناظر کو آیات قرآن کے ذریعے انسان کو تصور کرواتا ہے تاکہ انسان اس تصور کے ذریعے سے اپنے آپ کو، اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اس زندگی کے دوران، اس مہلت کے دوران کہ جو اس کو دنیا میں دی گئی ہے۔ تو اب یہ آیت کیا فرما رہی ہے کہ گویا کہ وہ آ چکا اور تم نے تیاری نہیں کی، تم نے قیامت کو جھٹلانے میں اپنی نفس پرستی اور اپنی خواہش پرستی میں زندگی گزار دی، خدا کی بات نہیں مانی، قیامت کو تم جھٹلاتے رہے۔ اب سمجھو، تصور کرو کہ وہ دن آ گیا، فرشتے تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اب چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی اس عذاب کی طرف کہ جس کو تم نہیں مانا کرتے تھے۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 30 میں اس کی وضاحت ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کی طرف چلو جس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ دوبارہ تکرار ہے، انطلقوا، چلو، الی ظل ذی 3 شعب، چلو اس 3 شاخوں والے سائے کی طرف۔ پہلا لفظ ہے انطلقوا، آیت نمبر 30 کا۔ انطلقوا گزشتہ آیت میں 29 میں بیان ہو چکا، اس کا معنی ہے چلو، الہ کی طرف۔ اب آیت نمبر 29 میں تھا الہ کے بعد ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے کا بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس کی طرف فرشتے چلنے کا کہیں گے؟ چلنے کا کیا کہیں گے بلکہ ہانکیں گے۔ کسی کا جی نہیں چاہ رہا ہوگا اس کی طرف حرکت کرنے کا، لیکن چارہ نہیں ہوگا، ادھر جانا پڑے گا۔ چلو الہ کی طرف، کس کی طرف؟ ظلن، ظل یعنی وا جسے ہم زوئے کہتے ہیں اردو میں، وا لام اور لام اس کے حروف اصلی ہیں، اور ظل توجہ فرمائیں عربی زبان میں کہتے ہیں سائے کو، جیسے درخت کا سایہ ہوتا ہے یا مثلا چھت کا سایہ ہوتا ہے جو انسان کے اور مثلا دھوپ کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے فرحت بخش ہوتا ہے، انسان کو سکون اور آرام فراہم کرتا ہے۔ لیکن یہ جو سایہ ہوگا یہ مختلف قسم کا سایہ ہوگا۔ چلو اس سائے کی طرف کہ جو ذو کی شکل میں بھی آتا ہے، بعض اوقات ذال اور یا کی شکل میں ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہے، اور بعض اوقات ذال اور واو کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے
کسی چیز کا مالک ہونا، کسی چیز کا صاحب ہونا، کسی چیز کو رکھنا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔